وہ کسی ایسے گرو کی تلاش میں تھا جو اسے مراقبہ سکھا دے۔ وہ کئی درویشوں کی خدمت میں حاضر بھی ہوا لیکن کچھ نہ بن سکا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ آخرکار اسے کسی نے بتایا کہ اگر تم واقعی ہی کسی گرو کو پانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں ہمالیہ جانا ہوگا۔ وہ ہمالیہ کے کسی نامعلوم حصے میں رہتا ہے۔ تمہیں اس جگہ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ایسے سچے گرو کے بارے میں سن کر اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور دل سے وہاں جانے کی ٹھان لی، اور 2 سال تک خوب محنت کر کے اس نے اخراجات کے لیے رقم کو اکٹھا کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس ہزاروں کلومیٹر کے سفر کو طے کرنے کے بعد وہ کئی سال کے بعد ہمالیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک درویش تو رہتا ہے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے۔ اس کی عمر شاید 300 سال، 500 سال یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اس کے لیے تلاش کو جاری رکھو تو تم اسے ضرور ڈھونڈ نکالو گے۔ وہ آدمی بوڑھے کو ڈھونڈنے لگا۔ کئی برس بیت گئے لیکن اس کا کوئی نشان نہ ملا۔ اب وہ مرنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا گزارا صرف جنگلی پتوں پر تھا اور اس کا وزن بہت کمزور ہو چکا تھا، مگر اس نے ٹھان رکھی تھی کہ وہ اس بوڑھے کو ڈھونڈ نکالے گا، چاہے اس کی پوری زندگی ہی کیوں نہ گزر جائے۔ ایک روز اس نے ویرانے میں ایک جھونپڑی کو دیکھا۔ اب اس میں چلنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی اور اس نے رینگنا شروع کر دیا، اور رینگتا رینگتا وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ مگر وہاں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تو صدیوں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس وقت وہ شدید مایوس ہو چکا تھا اور تھکن کی وجہ سے وہ وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ دھوپ اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد اسے پہلی بار خوشی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایسی خوشی، ایسا نشہ اور ایسا مزہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کی ساری مایوسی ختم ہو گئی، اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ وہ سکون اور اطمینان کی ایک لہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے مسرت سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اس وجدانی کیفیت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس پہ کوئی جھکا ہوا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بوڑھا جس کی تلاش میں وہ سرگرداں پھر رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ وہ شخص اس بوڑھے کی آنکھوں میں غرق ہو گیا۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا، پھر بوڑھے نے خاموشی کا سحر توڑتے ہوئے کہا، اچھا تو تم پہنچ ہی گئے، بولو تمہیں مجھ سے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے کچھ سوچا اور اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے، میں سیکھ چکا ہوں۔ بوڑھا ہنسنے لگا اور اس کی بھرپور ہنسی سے ساری وادی گونجنے لگی۔ اس نے آدمی سے کہا، تو گویا تمہیں پتہ چل گیا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی بھرپور اطمینان سے بولا، ہاں، اور پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اطمینان بھری موت کو گلے لگا لیا۔ بوڑھے درویش کی یہ کہانی کامیابی کا اصل تعارف ہے۔ اصل کامیابی جس کا تعلق صرف منزل کے حصول سے نہیں، اس کی راہ میں جستجو اور کوشش سے بھی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جیتا کون، ہارا کون، سوال یہ ہے کہ کوئی باوقار کتنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نتائج اور حصول ہی کو کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس شے کا حتمی حصول ہے جس کی خواہش کی جائے، جس کے خواب دیکھے جائیں، مگر یہ کامیابی کا ایک ادھورا نظریہ ہے جس کا تعلق کامیابی سے نہیں بلکہ لالچ سے ہے۔ اگر آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائے ہیں تو آپ مڑ کر دیکھیں تو آپ بہت سی چھوٹی چھوٹی منزلوں کو طے کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آج جس جگہ پر کھڑے ہیں وہی آپ کی منزل ہو، اور شاید آپ کو یہیں تک ہی پہنچنا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہی لوگوں کی کہانی کو سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، یا ہم کسی کے لیے کہانی بھی بنیں گے؟ آپ لوگوں کا ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا، اس پہ کامنٹ کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری اچھی مدد کر سکتا ہے۔
میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز ہماری یہ مدد ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔